دخلا یا کتبہ یا کچھ، اس میں سارے حروف جو ہیں وہ صحیح ہیں، سقیم نہیں ہے، کیا بیمار نہیں ہے، دال خا اور لام صحیح دخل۔ دوسرا فعل ہے ہمارا، اس کو ہم کہتے ہیں المحفوظ، یعنی الف تو آیا اس میں لیکن اس کی شکل میں آیا، حرف متحرک آیا، تو اس لیے اس کو کیا کہیں گے ہم؟ محموز کہیں گے اس کو، یعنی حمزہ والا۔ اگر شروع میں ہو جیسے 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 اخذا، جیسے اخذا وندراون تور کی واریاہ ژاس یوان۔ دوسرا سأل، ہم مثال دیتے ہیں جس کے درمیان میں حرف علت ہو۔ تیسری کی مثال ہم کیا دیتے ہیں؟ قرأ یا بدا، قرأ زیادہ استعمال ہے اس لیے اس کو سیکھتے ہیں۔ تو کیا کس سے بناتے ہیں ہم؟ ایک میں اخذ، ہاں یاخذ، یاخذ، اور سأل یسأل، قرأ یقرأ۔ تو ہم کس سے بناتے ہیں امر؟ مضارع سے۔ کیسے بناتے ہیں؟ علامت مضارع کو حذف کر دیتے ہیں، اس کے بعد والا حرف جو باقی بچتا ہے وہ ساکن ہے ہمارے پاس، تو ساکن تو پڑھا نہیں جاتا جب تک نہ اس کے پہلے کوئی حرکت والا حرف ہو، اس لیے ہم شروع میں ایک الف لے آتے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو حمزۃ الوصل کہتے ہیں۔ اس لیے اس کو حمزۃ الوصل کہتے ہیں کہ نہیں، جب ہم پہلے والے لفظ کے ساتھ اس لفظ کو جوڑیں تو وہ جڑ جاتا ہے، وہ ہمیں پریشانی نہیں کرتا۔ تو الف جو ہے الف الوصل، وہ وصل ہوتا ہے، وہ الف ہوتا ہے کہ جس میں حمزۃ الوصل کہیے، الف الوصل کہیے، کہ جو ہمیں لفظ کو الگ پڑھنے پر مجبور نہیں کرتا۔ آگے ہم پھر انشاءاللہ سیکھیں گے اس کو۔ تو پھر کیا کرتے ہیں؟ دوسرا مثال صحیح فعل کو دیکھ لیجئے، مثلا یکتبو ہے ہمارے پاس، یکتبو، یکتبو میں علامت مضارع آپ نے، دوبارہ میں ریوائز کرتا ہوں، یہ جب ہٹایا آپ نے تو آپ کا پہلا والا حرف ساکن ہے، اس لیے کیا کریں گے آپ؟ ایک الف لے آئیں گے وہاں، ٹھیک ہے؟ اور اس الف پر حرکت جو ڈالنی ہے آپ کو دو ہی ڈالنی ہے، یا تو ضمہ ڈالنا ہوگا یا کسرہ ڈالنی ہوگی، فتح نہیں آتی ہے۔ اور ضمہ تب ڈالیں گے جب آپ کا فعل نصر ینصر یا کرم یکرم کے باب سے ہو، اور باقی سارے بابوں سے اگر فعل ہو تو اس پر کسرہ ڈالتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب ہمارا کتب یکتب کون سے باب سے؟ نصر ینصر کے باب سے۔ اور اب اک، جب آپ نے کہا اک، اور تو بھی ادھر ہی ہے، اور با کو ہم آخر کو ساکن کر دیتے ہیں، ہم نے بنایا پہلا سیکھا اکتب تو لکھ، سمجھ میں صحیح فعل کا اسی طرح سے۔ اور مؤنث کو کیا کہیں گے؟ اکتبی، ادھر اکتبا، ادھر اکتبا، ادھر اکتبو، ادھر اکتبو۔ اور یہ امر بنتا ہے صرف مخاطب کے 6 سیغوں کے لیے۔ اگر غائب کے 6 سیغوں اور متکلم کے 2 سیغوں کے لیے بنانا ہو تب لام زیر لے لگاتے ہیں اس پر۔ اس کو ہم پورا کریں گے پھر بتاؤں گا وہ، فی الحال اسی کو ہم صحیح فعل کو مخاطب کے 6 سیغوں کا ہم سیکھیں گے۔ تو اکتب جب ہم نے لفظ بنایا اکتب، یہی ہمارا رول رہے گا، لیکن یکتبو آپ سب کو نظر آتا ہے؟ یکتبو سے کیا کیا ہم نے؟ اس کو حذف کر کے اس کی جگہ پہ الف لایا، اس پر ضمہ ڈالا، ہاں اکتب، اکتب ساکن ہو گیا۔ اب ہمارا محموز جب ہو، مثلا اخذ یاخذ سے ہم یاخذ لے آئیں گے ادھر، یا دیکھیں یاخذ کو کیسے بنائیں گے؟ یاخذ، ٹھیک ہے؟ اخذ یاخذ کیا رول ہے؟ علامت مضارع کو حذف کر دیں گے، پھر کیا رہا؟ بنیو کیا رول؟ حمزہ رہا نا وہاں، ہاں حمزہ رہا نا، اور جو ساکن ہے، اور پھر خا پر ضمہ تو وہیں رہے گا، آخر کو ساکن کر دیں گے، تو
تو آپ کا حمزۃ الوصل ادھر لائیں گے، اخذ یاخذ سے اس کے اوپر کیا کریں گے؟ ضمہ لائیں گے نا. تو ذرا پڑھیے اس کو. کھوز اتھ ین کھیومت چومت سورُے واپس. اس لیے دِژٕکھ اکھ رعایت یہ دوٚپُکھ یہِ ہسا یہِ ژھٕنِو یہِ سورُے ہٹٲیتھٕے قٕصے. سیوٚدُے کھوز. سمجھ میں آیا؟ کتنی توجہ دی ہے عربوں نے اپنی زبان پر. آج انجینئرنگ اتنی مشکل نہیں ہے جتنی وہ زبان بنانا مشکل ہے. تو کیا کریں گے؟ محموز کو اب سیکھنا. میں کیوں بول رہا تھا شروع سے آپ کو فعلوں کو الگ الگ پہچاننا ہوگا. ہمارا جو محموز فعل ہے محموز الفا، اس کا امر کیسے آیا؟ اس کو ہم نے علامت مظاہرہ بھی ہٹا دی، اور اس کے شروع میں جو حمزہ تھی وہ بھی ہٹا دی، کیونکہ جب ہم دو حمزہ جمع کریں گے تجبین وہ تو ہو ہی نہیں پائے گا. سمجھے؟ ہو ہی نہیں پائے گا. تو اس لیے کیا کرتے ہیں ہم؟ کیا کرتے ہیں؟ اس کو ہٹا دیا تو ہمارا لفظ کیا بنا بعد میں؟ خالی خز پر قائم رہا معاملہ. خز مانے پکڑو. قرآن پاک میں ہے، اللہ پاک کا ارشاد ہے، خذ من اموالہم صدقہ تطہرہم، ان کے مالوں میں سے صدقہ لے لو، زکوٰۃ لے لو، تطہرہم، جو ان کو پاک کرے گا، ان کے مال کو بھی اور خود ان کو بھی پاک. خذ من اموالہم، خذ العفو، خذ العفو، خذ العفو، ساکن کو خذ العفو. کیوں ہو گیا خذ العفو؟ خذ تھا نا لفظ، خذ العفو، خذ العفو، خذ، اور اس کو کریں گے خذ العفو، کیونکہ الساکن اذا حرک بالکسرہ. اصل میں خذ ہی تھا لیکن آگے الف لام والا اسم آیا، اس کو ملانا پڑا تو خذ العفو کہیں گے. خذ، سمجھ پایا؟ ساکن فعل، جو فعل ساکن ہو یا حرف ساکن ہو، تو جب آگے الف لام والا حرف آتا ہے تو ہاں اس کو یا الف لام والا یا کسی اور رول کے مطابق آگے والا ملانا پڑے تو اس پر کسرہ دیتے. خذ العفو، خذ العفو وأمر بالمعروف، خذ العفو وأمر بالمعروف، وأمر بالمعروف، وأمر بالمعروف. تو خذ العفو وأمر بالمعروف. اچھا، اب آپ کریں گے خذ، ایک آدمی کو خذ مرد سے جب آپ بولیں گے مذکر سے تو خذ حاضر قلم، یہ کہ قلم لے لو. مؤنث کی طرف خذی، تو یہ نہ مؤنث بس یپر نظر مؤنث یہ بچار پنس ریشس کن وچان مے یوت ریش امہ ریش بنو سا بہ مؤنث. خذ کیا؟ خذی، خذا، خذا، خذو، خذو. ٹھیک ہے؟ ہاں، جب ہم لام الامر اس کے اوپر لگائیں گے تب میں الگ سے سکھاؤں گا، وہ فی الحال 6 سیگوں کے لیے سکھاؤں. بیاکھ کس فعل چھُ اَسہِ نِش؟ سأل. آپ کی کتاب پر لکھا ہوا ہے، کیا چھُ لکھا نو؟ کتاب ہے نہیں ساتھ میں، اسی کو میں سمجھا رہا ہوں آپ کو. اوکے بھائی، اب دوسرا دیکھ لیجئے کون سا ہے. سأل یسأل سے ہم بنائیں گے. دیکھیے یسأل، دیکھیے اس کے 2 امر بنتے ہیں. ایک تو یسأل، ایک تو آپ علامت مضارع کو حذف کر دیں گے. اس کی یسأل کون سے باب سے ہے؟ سأل یسأل کون سے باب سے ہے؟ فتح یفتح. تو حمزہ الوصل شروع میں کیا آئے گی؟ مکسور آئے گی. اس اور اس ال کلیئر، کوئی دقت نہیں، صحیح کی طرح ہے. اسأل انت، اسأل انت، اسأل انت، اسألی انتما، انتما، انتم، اسألو انتن، اسألنا. آپ کی کتاب پر موجود ہے، وہاں آپ اس کو کر سکتے ہیں. دوسرا اس کا آتا ہے یسألو. دوسرا یہ دیکھیے یسألو، یسألو، علامت مضارع کو ہٹایا. ٹھیک ہے، علامت مضارع کو ہٹا دیا. دوسرا دیکھیے کیا کرتے ہیں، یہ حمزہ بھی ہٹا دیتے ہیں، دونوں حمزہ ہٹا دیجیے. پت کیا رو سین تھے، اس پر زبر لگا کر کے سأل یسألو
فتح یافتہ کے باب سے، اس لیے اس کو سل یہ بھی ہے، لیکن کم ہے قرآن پاک میں اللہ نے سل بنی اسرائیل کم آتینا سل، اور وسأل بھی آیا ہے، وسأل القریۃ، کیا مطلب؟ گاؤں سے پوچھو، گاؤں والوں سے پوچھو، بستی پرس، تو دونوں طرح سے آتا ہے۔ قرآن پاک نے اس کو استعمال کیا سل بنی اسرائیل، سلہم ایہم بذالک زعیم، سلہم ایہم بذالک زعیم، تو دونوں طرح سے آتا ہے۔ ایک یہ کہ آپ اس کو سیدھے طریقے سے بنائیں جو آپ نے مروج طریقہ ہے ادھر صحیح میں سیکھا آپ نے، دوسرا یہ ہے کہ آپ حمزۃ الوصل علامت مضارع ہٹایا، بیچ والا جو حمزہ ہے وہ بھی ہٹا دیں گے، اور پہلے والے حرف کو آخری والے ساکن کے ساتھ ملانے کے لیے اس کے اوپر فتحہ ڈال دیں گے، ٹھیک ہے؟ سل سلی، ادھر سلا سلا، سلو سلنا، اسأل اسألی، اسألا اسألا، سلو اسألنا، کتاب پر دیکھ لینا وہاں۔ اب آئیے تیسرا کون سا ہے؟ قرأ یقرأ سے بنائیں گے، بالکل صحیح کی طرح بنے گا، یقرأ، ٹھیک ہے؟ علامت مضارع کو ہٹائیے، ٹھیک ہے؟ حمزۃ الوصل لے آئیے مکسور، کیونکہ قرأ یقرأ فتح یفتح، ہاں ایک۔ اب یہ کہاں آپ سوچتے رہیں گے مےٚ کمہِ باب منٛز چھُ یہِ پتہٕ تیٖتِس کالس آسہِ گٲڑۍ وٲژمٕژ لال چوک، ہاں ژٕ روزکھ سٹاپسٕے پٮ۪ٹھ پیاران۔ اب یہ کیسے آئے گا جلدی اتنی فوری طور پہ جب آپ بولیں گے مجھ سے؟ آپ کو زبان کو کنڈیشننگ کرتی ہیں، زبان جو ہم بولتے ہیں نا، جو بھی لینگویج ہم بولتے ہیں وہ ہم سوچ کر کبھی نہیں بولتے کہ ہاں انہیں سمجھتے کا۔ میں ابھی آپ کے ساتھ بات کر رہا ہوں نا، مفہوم جو ہے، معنی جو ہے وہ میرے دماغ میں ہے، اور زبان اتنی عادی ہو گئی ہے لفظ دینے کی کہ دماغ سے ابھی معنی نکلے نہیں ہوتے ہیں، زبان اس کو لفظ دے دیتی ہے۔ یہ تب ہوتا ہے جب زبان کو آپ کنڈیشننگ کریں گے، جب زبان کو عادی بنائیں گے۔ دیکھیں ابھی بولیں گے یہ ہو، جب میں نے یہ بولا تو دماغ میں یہ تھا نزدیک کی چیز، جب ہو بولا تو دور کی طرف، ٹھیک ہے؟ لیکن ابھی دماغ میں یہ مفہوم اور یہ معنی آئے ہی تھے کہ زبان نے پھٹافٹ ون اگر تُہۍ کٔرِو کٲم یہ اچھا اس میں اشارہ للقریب، اچھا یہ مذکر کے مؤنث، اچھا یہ حاضہ، نہیں ہوگا، کام نہیں ہوگا، کام نہیں بنے گا۔ اللہ نے زبان کو زبان اسی لیے کہتے ہیں جو ادھر ہو، اتھ تھائی نہٕ خدا صٲبن أڑجہِ توے کِہیٖنۍ، یہ چھُ پرٛٮ۪تھ طرفہٕ پھیران، تو اس زبان کو عادی بنانا ہوتا ہے۔ اسی لیے میں آپ کے ساتھ عربی میں بات کرتا ہوں، اور کلاس میں کیا کرتا ہوں، ہمارے ادارے کا رول ہے تھوڑا سا ایکسپوجر کے بعد عربی میں شروع ہو جاتی ہے کام، کیونکہ لفظ گژھن پھیرن جی پہ، زبان جو ہے وہ لفظوں کی عادی بننی چاہیے۔ ہم جب اسکولوں میں پڑھتے تھے ایسے کرنا تتہ ٹیبل یاد، ایسے اردو پہ پڑھان دۄیہِ کیا دو، کل کھیونے گو، زنگ کھینے وچ، ہاں تو دۄیہِ کیا دو پڑھتے رہتے تھے، دۄیہِ کیا دو، آج پڑھتے ہیں 2 1 2، لیکن اس میں وہ ردم نہیں آتا، اس لیے ہمارے بچوں کو انگریزی میں ٹیبل یاد ہی نہیں ہوتا، تم چھِ آسان کران 2 1 2 2 2 2 4 2 2 4، پتہ چھِ آسان بیٚیہِ زِنہَرِ رلاوان، قلم رلاوان، رِکھ دِوان، نہیں ہوتا ہے، یہ سب رٹافیکیشن سے ہوتا ہے۔ زبان جو بھی ہو وہ کبھی اصولوں اور ضابطوں سے نہیں بولی جاتی ہے، وہ رٹ سے بولی جاتی ہے۔ اصول آپ کو بتاتے ہیں تاکہ آپ کو بتائیں ایسا یہاں کیوں کہتے ہیں، باقی ساری زبان جو ہے نا وہ یہاں ہونی چاہیے۔ جو زبان ادھر نہیں ہے، جیب میں ہے، بلکہ زیادہ جیب سے زیادہ بہتر ہے آپ کی نوٹ بک میں لکھی ہوئی ہے، وہ زبان نہیں ہے، اس کو بل بناتا ہے، اس سے کام نہیں بنتا ہے۔ اس لیے آپ بالکل مت گھبرائیے، غلط بولیے، جتنا بول سکتے ہو غلط اتنا بولو، جب بولو گے تو غلطی ٹھیک ہوگی، وہیں تو اندر ہی تھو تو وہ کہاں ٹھیک ہوگا، اس لیے کوشش کیجیے بولنے کی، سمجھ میں آیا؟ تو کیا کہیں گے یہاں،
پتہ پٔرِو تُہۍ یقرأ اقرأ قرأ یقرأ شُباب فتح یفتح منٛز اَتھ یی زیر تل تیٖتِس کالس آسہِ خبر کوٗتاہ دُنیا بدلیومُت قرأ یقرأ اقرأ کیٛاہ قرأ یقرأ دخل یدخل ادخل جلس یجلس اجلس فتح یفتح افتح سوچ ما یہ خود چلتی ہے زبان اس پر آپ کو گرامر جواب دیتا ہے کیوں کا جب آپ کے دماغ میں کیوں پیدا ہو تو گرامر آئے گا آپ کو مدد کرنے کے لیے زبان آپ کو خود بنانی ہے تو قرأ یقرأ سے ایک اقرأ تو پڑھ اقرأ اقرأ کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا اقرأ اقرأ بسم ربک الذی خلق اقرأ وربک الاکرم اقرأ تو پڑھ اقرئی تو پڑھ اقرأ 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 او اقرأنا جب آپ اقرأ او لکھو گے اقرأ جب آپ اقرأ او لکھو گے اقرأ او لکھو گے تو یہاں ایک الف آئے گی یہ الف جمع کی علامت ہوگی امر کے جمع کے صیغے میں ایک الف سامنے لکھی جاتی ہے جو قواعد الاملا میں آتی ہے قواعد النطق میں نہیں آتی اقرأ اور قرأ یقرأ اقرأ بدأ یبدأ ابدأ ابدأ شروع کرو سمجھ میں کوت ہوئے کوت گئے کمپلیٹ صحیح کتاب پر دیکھ لینا اور صحیح فعل میں آگے کیا آتا ہے صحیح فعل میں آگے کیا آتا ہے تین یاد ہی تھے المضاعف کیا ہوتا ہے المضاف ہوتا ہے نہیں جس کا لام کلمہ اور عین کلمہ ایک ہی جنس سے دویم تے تریم حرف آج کو نہیں مثال کے طور پہ آپ کے پاس اور اس کو ہم مشدد کر کے پڑھتے ہیں ادغام کے ساتھ پڑھتے ہیں مثال کے طور پہ رات میں وہ تھوڑا جو پیار ہے کہ بس اساں سوچان بہ کس فیل کر یمن انٹروڈیوس ٹھیک ہے میں تو اور دتم تیل مے گژھِ نا سُہ جام أتی استادس گژھِ پیار مثلا ہم کہتے ہیں حبہ یا دلہ آپ نے پڑھا ہے دلہ ہی بتاتے ہیں دلہ ہے نا آپ کا فعل مضاعف لیکن اصل میں یہ کیا تھا لا اس کو بچت اکوئی لام تروس ٹھیک ہے نا فعل ہے تو اگر تشدید آسس تن پہ مت ٲسۍتن فعل چھ آسان ترٛےٚ حرف أسۍ پرو یہ دل پتہ پروس لا پانے تو کیا ہے دلہ کو ہم دلالہ تھا ہم نے دلہ کیا تو مضارع میں کیا کرتے ہیں ہم دلہ کو ہم یدلو یدلو کون سے باب سے نصر ینصر اب یدلو میں کیا کرنا ہے آپ کو کیسے بنائیں گے ہم دلو یدلو دلہ یدلو یہ اسٹارٹن کاٹنا ہے چنا ژٹن حمزۃ الوصل کیا لیا ہے دلہ یدلو ہاں ضمہ اب ہاں دال کو ساکن تو نہیں ہم دیکھ رہے یا مت ہے تو کیا کریں گے ہم اد اس کو ساکن کر دیں گے ٹھیک ہے اد اور یہ ادغام الگ نکالیں گے لول ادلل اد ادغام کو کھول دیں گے دلہ یدل ادلل من یمن امن فر یفر افرر افرر حدیث میں آیا ہے لا ادوا فرہ ہے نا فرہ کا مطلب بھاگنا فرہ ہوا فرہ وہ بھاگا سچول فرہ اور اسی سے بنتا ہے فرار
فرار، فرار یوم الزحف، جہاد کے دن بھاگ جانا. فرا یفر، فرار اسی سے بنتا ہے. اس ونان کوشش پہ فرار، فرار، فرا یفر فرار. تو فرا ہے نا، تو کیا بنے گا عمل اس سے؟ ایف فرا یفر سے، یفر سے بنے گا نا ایف ریر، ادغام باہر نکلے گا افریر. ٹھیک ہے، نہیں پڑھ پاتے ہیں، اگر ہم ادغام رکھیں گے تو پڑھ ہی نہیں پائیں گے. افریر کا مطلب ہے بھاگو. حدیث میں آیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا عدوى، لا کوئی لاگ نہیں ہے، لاگ واگ چھن تران، لا ادوا. ادوا ونن چھ ادا یادو، ایک سے بڑھ کر دوسرے کو لگنا کوئی بیماری، اس کو ہاں کوئی لاگدار بیماری نہیں ہے. لا ادوا، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. لا ادوا ولا طیرۃ. طیرۃ کا مطلب طیرہ، طیرہ کا مطلب ہوتا ہے فال گیری، اور فال گیری بھی کوئی بنیاد نہیں ہے. تمام وہمن نر زنگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بے خوبن سے ختم کر دیا. لا ادوا کوئی، اور پھر اوپر کی گائیڈنس سیدھی ہے، جو کچھ بھی یہاں سے ادا ہوتا ہے نکلتا ہے وہ سب اوپر سے آتا ہے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا، جو بھی یہاں سے نکلتا ہے وہ خدائی کلام ہے. یہاں تک کہ اگر اپنی مرضی سے بھی کچھ کرتے ہیں تو وہ خدا کی مرضی ہوتی ہے. لا ادوا کوئی کیا لاگ پاک چھونا آسان. یہ محض مذہبی عقیدے کے مطلب اس کی سائنٹیفک پروفس ہیں پیچھے، ونچن سائنس طور وزن سے. لا ادوا ولا طیرۃ، اور نہ فال گیری کی کوئی حقیقت ہے. کیا کرتے تھے اس زمانے میں؟ اس زمانے میں کیا کرتے تھے؟ ہاں جانور آتا تھا سوچ نیبر لاگا کر، اگر رات مغل بول ہے کچھ دپن یہ گھر واران میں یہ بچتی بلبل یہ پوس بول بیور پھانگا، بیور سے پھانگا. یہ سب توہم پرستیوں کو نبی پاک نے فرمایا لا طیرۃ. اور کبھی کبھی ایسا کرتے تھے کہ جب وہ جنگ کے لیے نکلتے تھے تو جانور کو ہی دیکھتے تھے، اس کو دیکھتے تھے اگر یہ اس طرف سے اڑ گیا تو یہ کام ہوگا، اس طرف اڑ گیا نہیں ہوگا. اس لیے طیرہ ایک بہت بڑا باب ہے. طیرہ کے ضمن میں آئے گا تمام وہم پر. ولا حامت، حامت، حامت جب کوئی مرتا تھا تو وہ کہتے تھے کوئی دن تک ان کے گھر میں آئے گا جانور جو بولتا ہے باہر. ولا حامت. اور یہ بھی فرمایا ولا سفر، ولا سفر. ولا سفر، ولا سفر. سفر کا مہینے تو سواد سے لکھتے ہیں نا. سفر کے مہینے میں اکثر لوگ کیا کرتے تھے تم اتنا جان کام کران دپان یہ فیشل ریت ات میں ناکامی گھان دپان تمس پہ سفر بیچارس تیل. آج بھی لوگ کہتے ہیں شادی نہیں رکھتے ہیں سفر کے مہینے میں. یہ 1400 ؤری برو مول ژٹمت نبی بلا سفر. اور وہ نہیں ہے کہ جو سفر کے مہینے میں تم اچھے کام نہیں کرتے ہو، اس کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے نا. آج بالکل گاؤں وغیرہ میں، شہروں میں بھی ہیں، عورتیں زیادہ اس کو سنبھال کے رکھتی ہیں. وہ کیا کرو دو مگر ونس کری ہائے ہائے کیا گوم یہ سفر، یہ سفر کریت ہائے نہ کہین نہ کہین مان آئی وٹھنا ات کیا بنے اد سوال کی پہ پکو پکنا بلا سب یہ بھی نہیں کہ سفر کیز کر ات میں سفر پیوان پتہ سفر پیون گو مصیبت پیو. یہ بچار سواد ست سو سفر سین سی نا ولا سفر. پھر آگے فرمایا ایک حدیث میں آیا ہے افریر، افریر، افریر بھی آیا ہے، فرر بھی آیا ہے. فرر دونوں طرح سے آیا. فرر فرا یفر، ہاں ففروا الی اللہ
من المجزوم مجزوم كإفرارك من الأسد إفرارك من الأسد مجزوم گو مینلت سنجر تِتھ کٔنۍ ژلان یِتھ کٔنۍ سٕہہ وٕچھِتھ ژلان چھُ کٔرۍتوس یہِ کیٛاہ گوٚو ہیٚرِ کیٛاہ گوٚو تِم گوٚو یَتھ تہٕ یَتھ کٔرۍتو واٹھ تَل سا ؤنۍتو یِوا پانے سمجھ ما یِوان سمجھ اس لیے چھُ وۄستادَس برونٛٹھ کَنۍ بِہُن چھُنا بِہُن یہاں محدثین نے اس کی پوری وضاحت کی ہے کہ بالکل لاگ چھن کہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جزامی کے ساتھ کھاتے تھے تاکہ صحابہ کو یہ یقین ہو جائے کہ کچھ نہیں ہوتا ہے اس سے تو پھر لیکن صحابہ نے کبھی یہ قبول نہیں کیا کہ وہ کبھی جزامی کے ساتھ نہیں کھاتے تھے ان کو بس اڑچن ہوتی تھی کہ کت کن کھم اندرو سب روزاں تردد مت ما گژھِ کینٛہہ اس لیے نبی نے فرمایا کہ اگر تمہارا ول پاور اتنا اسٹرانگ نہیں ہے اگر ول پاور اتنا تو پھر دور ہی رہا کرو ول پاور کمزور ہو گیا یکدم کرو اٹیک گویا ول پاور اسٹرانگ آسن سۭتۍ تری نہٕ ژےٚ یہِ وۄنۍ یُتھُے ژےٚ أنٛدرٕ گٔے وۄنۍ کیٛاہ کھیوٚو ہوٚتامَتھ روزَکھ پَشتاوان کھٮ۪ن تہٕ کھیوٚوتھ مذہبی حُکمہٕ مُطابق مگر اُکُن پَہَن گٔژھِتھ چھُکھ وٕچھان اَتھَن پنٛنٮ۪ن مےٚ ما ہیوٚتُن کینٛہہ گژھُن اِسلیے چھُ بہتر تہِ کرنٕے رسول اللہ ہاں وہی ہے کہ سائیکولوجیکلی اگر آپ کو ویک ہیں تو پھر دور ہی رہو لیکن اگر آپ کا ول پاور اسٹرانگ ہے تو کوئی دنیا کی لاگ نہیں ترے گا یہ چیز زکامس تہِ کران ہم کو اچھی کران میں تر زکام تو اس کا کون سا ہے فعل افرر اور ہاں دو طرح سے ایک آتا ہے دیکھیے دلہ ہاں یدلو ایک آئے گا اس کا امر ادلن اور دوسرا آئے گا دلہ ہاں یدلو دلہ زیادہ یہی دلہ یہی ہوتا ہے دلہ دلہ یدلو کو علامت مظاہرہ آپ نے ہٹایا تو دال تو جمع لگا ہوا ہے وہ اس کے ساتھ تو ملے گا ہی تو آخر کو ساکن نہیں کر سکتے کیونکہ آپ کا پہلا والا لام دلو بچا نا باقی دلو بچا نا تو اس کا مطلب آپ کا پہلا حرف ہے دل اور دوسرا ہے لو ٹھیک ہے اب اگر امر کی وجہ سے آپ اس کو بھی کریں گے دل اور اس کو بھی آخر کو بھی ساکن کریں گے دو ساکن کیسے پڑھیں گے نہیں پڑھ سکتے تو اس لیے کیا کریے اس کو کیا کریے زبر ڈال دی یہ سمجھانے کے لیے یا دلو کو دلو نہیں پڑھیں گے دلہ پڑھیں گے تاکہ یہ ڈپکٹ کرے کہ یہ امر کا صیغہ ہے سمجھے تو اب امر زیادہ تر آتا ہے اسی سے دلہ جیسے حدیث میں آیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دلنی علی عمل اذا فعلته دخلت الجنہ ایک دربار رسالت میں آیا اور اس نے کہا اے اللہ کے رسول مجھے کوئی ایسا کام بتائیے کہ میں وہ کروں اور جنت میں جاؤں عربی لوگ زیادہ مشغول ہوتے ہیں نا بیڑ بکریوں میں تم پرستی آسان پکان آسان اور وہ کچھ سوچتے ہی نہیں اس کے علاوہ تم تو وچ بہ دینس مز کیا سہل پہن تہ رٹ تہ نیر خدایس تو اس نے آ کر کے عرض کیا اللہ کے رسول دلنی علی عمل مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیجیے دلنی علی عمل اذا فعلتہ جب میں اس کو کر گزروں تو دخلت الجنہ جنت میں جاؤں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرمایا کہ اللہ کی وحدانیت کی گواہی دے دو اور نمازیں 5 قائم کرو تو جب نبی نمازیں 5 قائم کرنے کے لیے فرمایا نبی پاک نے اس کو فرمایا کہ اس شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ ان 5 نمازوں کے علاوہ بھی کوئی نماز مجھ پر ہے فرمایا نہیں الا یہ کہ تم نفل پڑھو اور دوسرا فرمایا روزے کا فرمایا کیا روزے جو یہ 1 مہینے کے اس کے علاوہ بھی کوئی روزے ہیں فرمایا نہیں یہ کہ تو نفل رکھے
پھر زکوٰۃ اور حج کا ذکر ہوا، اس نے سب کا اعتراف کیا اور کھڑا ہو گیا اور چل دیا، کہا واللہ لا ازید علی ھذا ولا انقص من شیء، مجھے خدا کی قسم ہے آپ نے چھن راوی کہتے نہ راوی کی یوتی ہت پکے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے مسرور ہو گئے کہ جب وہ نکلا تو صحابہ کو فرمایا من سرہ ان ینظر الی رجل من اہل الجنہ فلینظر الی ھذا، جو شخص تم میں سے یہ چاہتا ہے کہ چلتے پھرتے کسی جنتی کو دیکھے وہ اس کو دیکھے۔ جو اس نے نفل کہا نا وہ سنت میں بھی آئے گا جو ہم فرض کے ساتھ پڑھتے ہیں؟ نہیں، فرض کے ساتھ جو نماز کی مقدار نبی نے فرمائی وہی، سنت تو بہرحال اس میں شامل ہے، سنت بہرحال شامل ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سنتوں کو کورنگ نماز بنایا ہے، تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر پر اس کو کیا، ان ڈاڈ سے مواظبت سے کیا، تو اس کو ہم چھوڑیں گے نہیں کسی بغیر کسی عذر شدید کے۔ اور عذر شدید زیادہ سے زیادہ کیا ہو سکتا ہے کہ آپ سفر میں ہیں، تو اس وقت اسلام نے آپ کو سنتوں سے بری کر دی، اگر پڑھیں گے گناہ گار ہو جائیں گے، کیونکہ نبی پاک نے فرمایا جب اللہ نے تمہیں رعایت دی اس کا فائدہ کیوں نہیں اٹھاتے ہو؟ کیا لاگا مور لائل دین اے کنگ، وائی ڈو یو بیکم مور لائل دین اے کنگ؟ اچھا زیادہ لاگا نبیس کھوتے ہو، نبیس کرن کسر چال دما بپارے پور، سمجھے کہ نہیں ہے نا، ہے کہ نہیں؟ یہ آج منا زیادہ پانی مذہب دار، تو کیا کریں گے آپ؟ دلہ دلہ یا دلو سے، یا دلو ہے نا، دلہ آئے گا زبر رہے گی، مرہ یا مرو، مرہ، پھرہ وہ اس میں کسرہ ہے کہ پھرہ یا پھرو پھرہ، ہاں مجہول میں مل جاتا ہے یہ، لیکن وہ سیاق سباق سے آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ میرے ذہن میں تھا نکل گیا کہ یہ میں آپ کو بتا دوں، اس کے ساتھ ملتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو بہت کم آتا ہے ادلل، بہت کم آتا ہے، لیکن زیادہ استعمال ہے دلہ یا دلو۔ جیسے فرہ یہ جو حدیث میں نے بتائی اس میں بخاری شریف میں آیا ہے فرہ یا فرہ من المجذوم کا افرار کا من الاسد، اور باقی حدیث کی کتاب میں آیا کہ افرر، افرر سے بنا دیا، ٹھیک ہے؟ تو ہمارا صحیح فعل جو ہے وہ پورا ہو گیا، دلہ، انتا دلہ، انتے دلی، انتما دلہ، انتما انتم، اور آگے نہیں آئے گا دللنا، آئے گا ادللنا، آگے حمزہ ادللنا، وہاں ان کا ادغام کھلے گا، تاکہ نیرن بے بارن سے الگ تشوت ہے پائی کیا جنیا ہاں انتنا یکفی ھذا۔